اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علم کا حسبی پانے و رب ربی و نعم الحسب حسبی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن احباب نے ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیا، لوگوں تک پہنچایا، مختلف واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیا، فیس بک گروپوں میں شیئر کیا، اور اسی طرح انسٹاگرام پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب جو ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے۔ تو دیکھیں میرے دو ہاتھ ہیں، تو اگر ہمارے جتنے محبین ہیں، متعلقین ہیں اور شاگرد ہیں، تو تمام احباب یہ شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو ہزاروں کی تعداد بن جائے گی۔ اور دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کی آسانی کے لیے۔ لوگ جو وظائف پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، میں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، مجھے ثواب ملے گا۔ آپ نے اس کو شیئر کیا، آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ تا قیامت تک ملتا رہنا ہے۔ جب تک ویڈیو اپلوڈ ہے اور جب تک آپ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ ایک بندہ پریشان ہے، مشکل میں ہے، اور اس کو حل مل گیا۔ ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ذکر کروں، کیسے کروں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو ویڈیو دے دیں گے، شیئر کر دیں گے، تو وہ ذکر پہ لگ جائے گا۔ جب تک وہ ذکر کرتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال تک وہ زندہ رہتا ہے، ذکر کرتا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حصہ ملتا رہے گا، مجھے بھی ملتا رہے گا۔ اور یہ ایسا بینک اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا جس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا، کوئی خرچ نہیں ہونا، لیکن اس میں انکم ہی انکم ہے۔ جیسے یوٹیوب پہ آپ بولتے ہیں نا، آج کل بولتے ہیں ارننگ ہو رہی ہے، تو آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی۔ میں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، لوگوں نے دیکھ کے اس کے ذکر کیا اور پڑھا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو وہ بندہ دعائیں دیتا رہے گا جب تک اس کی جو دعائیں ہیں، دعا کا میٹر چلتا رہے گا نیکیوں کا، میرا بھی چلتا رہے گا۔ تو اس لیے تمام احباب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے نا، ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ذکر و اذکار سے دور ہیں، ان کو جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیں۔ مسان کے جادو کا توڑ، آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہ ہم نے سنا ہوتا ہے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اور مختلف کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسان کا جادو ہوتا کیا ہے، یا مسان کیا چیز ہے، مسان مرگٹ یہ چیز ہے کیا، تو یہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا۔ بات یعنی کہ ہم نے سنا تو ہے، پڑھا تو ہے، لیکن یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کیا سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مسان کا جادو جو ہوتا ہے نا، وہ خطرناک جادو ہوتا ہے، یہ خطرناک جادوؤں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جب یہ کسی کے اوپر کیا جاتا ہے نا، تو اس میں دو چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، تین بھی کی جاتی ہے، ایک بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سب سے جو مین چیز ہے وہ مسان کا، جو ہندوؤں کا جو قبرستان ہوتا ہے جہاں وہ چتا جلاتے ہیں، اس کی راکھ کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، راکھ کو وہ کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، بس لوگ اب ہوس کے لیے، پیسے کے لیے، تو وہ مسان کی وہاں سے جو راکھ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اب لے کے اس کے بعد اس نے وہ گندے اعمال پڑھنے، اس کے اوپر برے گندے اعمال، شرک یا کلام، گندے اعمال پڑھ کے، تو اب یہ اس نے دے دینی ہے اس مطلوبہ شخص کو جس کے لیے وہ پڑھانے آیا ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، کولڈ ڈرنک میں اس کو، کھانے میں، کسی چیز میں اس کو لگا کے، تو اس نے جس کو ٹارگٹ کیا، جس کے اوپر جادو کرنا، اس کو کھلا دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اسی دن سے پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ خطرناک ہوتا ہے جادو، خطرناک اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ وہ بندہ پیتا ہے، کھاتا ہے،
تو اب یہ جب کھاتا ہے تو اس کے پورے معدے میں یہ سرائیت کر جاتا ہے، معدے سے پھر یہ جگر میں جاتا ہے، پھر خون کے ذریعے پورے جسم میں دوڑتا ہے، اور پھر پورے جسم میں دوڑتا ہے تو اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت جسم کے ادھر ہنسی ہے، یہ ٹانگوں میں ادھر جا رہا ہے، وائبریشن ہوتی ہے، بعض کا یہ چیزیں محسوس ہوتی ہے خون کے اندر دوڑتی ہوئی، تو وہ جادو ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے اوپر مسلط کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو۔ تو جو لوگ جادوگروں سے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اب یہ کہ مسان کا جو جادو ہوتا ہے، مسان کا جادو یہ خطرناک جادو ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے پینا ہے، پڑھنا یعنی کہ اس نے پی لینا، پینے کے بعد یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ شروع کر دیتا ہے تو اب اس میں خون میں، ہڈیوں میں، گوشت کے ریشوں میں یہ چیزیں سما جاتی ہیں، یہ چیزیں صلاحیت کر جاتی ہیں اور پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، برین کو، دل کو، اپنے لیور کو، کڈنیوں کو، معدے کو، پورے جسم کو، ہڈیوں کو، پٹھوں کو انہوں نے اپنے لپیٹ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک گلاس ہم یہاں رکھتے ہیں پانی کا بھر کے، اب پانی کا گلاس یہاں رکھتے ہیں، اس میں صرف ایک قطرہ کلر والا ڈال دیتے ہیں، سارا پانی کلر والا ہو جاتا ہے۔ سیم یہی چیز مسان کے جادو کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ جادو ہوا سیم یہی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ گلاس زندگی ہے، پانی زندگی ہے، ہم اس کو گرا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، پھینک نہیں سکتے۔ اب اس فلٹر کو یعنی کہ ہمیں اس کو پانی کو فلٹر کرنا ہے، صاف کرنا ہے، صاف کرتے فلٹر کرتے 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 ہم نے اسی پوزیشن پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن آپ یہ حیران ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے اس کو فلٹر کر لیا ہے لیکن اس کا اثر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی آپ نے اس کو فلٹر کر لیا، جتنا بھی آپ نے اس کو فلٹر کر لیا، پھر بھی پانی میں اثر رہ جاتا ہے۔ تو یہی چیز سیم جادو مسان کے جادو میں ہوتی ہے کہ جب وہ بندے کو پلایا جاتا ہے تو اس کے پورے خون میں یہ دوڑتا ہے اور پورے جسم میں دوڑتا ہے، پھر وائبریشن ہوتی ہے، ٹانگوں میں وائبریشن ہو رہی ہے، خون میں ہوتی ہے، یہاں سے ایسے وائبریشن ہوتی ہے، یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر، یعنی کہ پورے جسم میں کہیں پر وائبریشن ہوتی ہے اور وہ پورے خون میں اس طرح دوڑ رہا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جسم یہاں سے کاٹ کے پھینکے گا، کہاں سے پھینکے گا، کتنا پھینکے گا، پورا تو نہیں پھینک سکتا۔ یہاں تک نا جیسے شوگر ہو جاتی ہے کسی کو، فنگر پہ چوٹ لگ گئی یا کچھ پھوڑا وغیرہ نکل گیا یا یہاں سے زخم ہوا تو خراب ہو گیا، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب اس کا مجبوری ہے یہاں سے ہم نے کاٹ دینا ہے اس کو۔ تو ہم بول رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اب یہ کیونکہ یہ بڑھے گا تو نقصان دے گا، آگے یہ ہاتھ کی طرف بڑھ جائے گا، تو ڈاکٹر کہتا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کاٹ دینا، تو ہم کٹوا دیتے ہیں۔ تو یہ تو آسان ہے کام، وہ اتنا ادھر سے کٹوا دیا باقی بچ گیا۔ تو مسان کا جادو یہ خطرناک جادو ہے۔ اب یہ پوری باڈی میں صلاحیت کر گیا، اس کو کیسے نکالیں گے بھائی؟ کون سا طریقہ ہے؟ گلاس کو میں نے گلاس کی مثال دی ہے، اب یہ گلاس کو ہم نے فلٹر تو کر لیا، صاف تو کر لیا، اس کا اثر بچ گیا، اب اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو یہاں پر آزمائش ہو جاتی ہے علاج کرنے والے کے لیے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی اب اس کو میں مریض کو کس طرح ٹھیک کروں، کس طرح اس کو راحت ملے، سکون ملے، اور یہ اتنا خطرناک معاملات اس کے ساتھ ہو گئے، اور یہ اب میں اس کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ ہر عامل کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کیسے کہ اس کو کاٹے گا، ہاں ہر عامل کا اس میں بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ کاٹا جاتا ہے، پھر جا کے یہ چیزیں کٹتی ہیں، آسانی سے نہیں کٹتی۔ تو آسانی سے نہیں کٹتی، پھر کیا ہوتا ہے کہ عامل اس کو مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا طریقہ تو ہوتا ہے وہ جو پینے کا ہوتا ہے، زعفرانی سیاہی سے نقوش لکھ کے پلاتے ہیں، آب زمزم میں پلایا جاتا ہے، پھر اسی طرح پانی میں، ساتھ مسجد کے پانی میں پلایا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بہترین طریقہ، بہترین علاج بتاؤں گا جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ اس طرح کے معاملات میں ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر یہ چیز دیکھ لیں اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں. عمل کرے گا تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ مسان کا جادو. اب اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، کچا مسان بھی ہوتا ہے، پکا مسان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پکا مسان بھی کہا جاتا ہے. اس میں پکا مسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، پہلا کہا جاتا ہے جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا، کہ اس ٹائم تک یہ جادو ہم کاٹیں گے بہت آسانی سے کٹ جائے گا. ہم اس کو نکالیں گے تو بھی نکل جائے گا. اور اگر ہم اس کے رموو کریں گے پوری باڈی سے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، یہ رموو ہو جائے گا. وہ ایک ٹائم پیریڈ تک ہوتا ہے، کچا مسان اس کو کہا جاتا ہے. یہ عاملین کی زبان ہے. اس میں جو ہے نا وہ پکا مسان اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد یہ پک جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ جب ہم عامل نے بیٹھا ہے، مریض صاحب نے پڑھائی کی ہے تو چیز حاضر ہو گئی. ہوتا تو وہ جادو ہے. اور حاضر ہو گئی. کون ہے بھائی؟ تو یہ معاملات ہیں. تم جو کچھ کر لو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے نہیں کاٹ سکتے. آگے سے وہ جیسے کلام کرتے ہیں. عامل بولتا بھی ٹھیک ہے. جو عامل جس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیرے کو کاٹتا ہوں. اس نے کاٹا ہے، لیمو سے کاٹا ہے، لونگ سے کاٹا ہے، یا اس نے چھری سے کاٹا ہے، جس طرح اس کو کاٹ دیا. اب کاٹ دیا اور آ جائے گا. آپ کاٹتے جائیں گے 500 کاٹ لیں گے، 500 کی جگہ 5000 آ جائیں گے. آپ نے 5000 کو کاٹا 5 لاکھ آ جائیں گے. بیسک کیا ہے؟ بیسک وہ جادو ہے، چیز نہیں ہے اس کے اندر. جنات مسلط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جنات مسلط ہوتا تو ایک ہوتا، دو ہوتا، کاٹ دیتے، 10 کاٹ دیتے، 20 کاٹ دیتے، 50 کاٹ دیتے. لیکن یہاں تو یہ آپ 500 کا اگر کاٹو گے 5 لاکھ ہو جائیں گے. 5 لاکھ کو کاٹو گے تو یہ 5 کروڑ تک چلے جائیں گے. یہ چیزیں نکلتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. کٹتی جائیں گی، کٹ رہی، لیکن وہ کٹنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مریض کو. مریض کو 2 منٹ کے لیے راحت ملے گی، پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی. یعنی کہ اس کا ایک کہہ لو کہ جادو کا ایک فیس سامنے آتا ہے. آپ اس کو کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو وہ چند سیکنڈ کے لیے مریض کو راحت ملتی ہے. اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے، پھر اور آ جائے گا. بولے بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کاٹ لے، تو یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب پکا مسان ہو جاتا ہے نا، جب پک جاتا ہے تو پھر جادو اپنے عروج پہ ہوتا ہے. اس میں کپڑے ہیں تو وہ کٹنا شروع ہو جائیں گے. اب مثال کے طور پہ کپڑے دھو کے رکھے ہیں یا پہنے ہوئے کپڑے کٹ لگ جائیں گے، کہیں سے پھٹ جائیں گے، کہیں سے کٹ جائیں گے. ایسے ہوگا یہ کینچی سے کاٹے. نیا سوٹ ہے، بالکل نیا. تو پرانا تو چلو کہتا ہے نا کہ وہ گھسا ہوا کہیں سے، یا پرانا سوٹ ہے کہ پھنس گیا تو پھٹ گیا. نیا سوٹ ہے آپ نے پہنا، نیا بندے نے، مریض نے پہنا، وہ ایسے جیسے کینچی سے کاٹا ہوتا ہے. تو کسی کے جسم پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا کرے گا؟ کٹ لگیں گے نا تو بازوؤں پہ ایسے کٹ لگ جائیں گے جیسے کسی نے ناخنوں سے ایسے کھینچا ہے. پورے اس کے نا لکیریں بن جائیں گی، یا چھری کا نشان آ جائے گا، 1 2 3 اس طرح لگ جائے گا. اور وہ حیران ہوگا کہ میں کسی چیز کے ساتھ میں ٹچ نہیں ہوا، کوئی چیز میرے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی، تو یہ کٹ کیسے گیا؟ نہ میں گرا، نہ میں نے کوئی چیز استعمال کی، نہ لوہے کی کوئی چیز میرے پاس تھی، تو یہ کیسے کٹ گیا؟ رات کو سوئے ٹھیک ٹھاک، صبح اٹھے جسم پہ کٹ لگے ہوں. اور پھر یہ کہ اکثر دیکھا ہوگا خواتین کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں کے اوپر یا ادھر پیٹ کے اوپر کالے کالے دھبے بن جاتے ہیں، کالے کالے نشان بن جاتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں یہ کالا نشان کہاں سے آ گیا. کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، جیسے چوٹ لگتی ہے تو وہ وہاں سے کالا ہو جاتا ہے. چوٹ لگی نہیں، ہاتھ پھیرا، کچھ بھی نہیں، درد بھی نہیں، کالے کالے دھبے، کالے کالے نشان بن جاتے ہیں، جسم کے اوپر بن جاتے ہیں، بازوؤں کے اوپر، اس طرح ساروں میں. تو وہ ایک کہہ لو کہ اذیت ناک مرلہ ہوتا ہے. اور یہ خطرناک جادو ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کی ابتدا آپ دیکھ لیں نا کہ یہ کیسے کیا گیا ہے. گندے اعمال پڑے گئے اور وہ چیز جسم میں اتاری گئی ہے، اور پورے جسم میں پانی کی طرح، خون کی طرح وہ رچ بس گئی ہے.
تو اب وہ بندے کو ہم کھڑا کر لیں ٹوٹی کے نیچے، اس کو دھوتے رہیں وہ کتنا دھوئیں، کیونکہ وہ پورا خون میں ہر چیز مکس ہو گئی، ہڈیوں میں چلے گیا ہے، خون کے ریشوں میں چلے گیا، گوشت کے ریشوں میں چلے گیا، خون میں وہ دوڑ رہا ہے پورے جسم میں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اس طرح یہ جب یہ تو پھر بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے ابھی کہاں جائے، کس طرح کریں۔ ایک بندے سے علاج کروا لیا، اس نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ کھلایا، وہ پلایا، کیونکہ جو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب پہلا اس کا سٹیج ہوتا ہے وہ کچا مسان ہم اس کو بولتے ہیں، تو وہ کچے میں جو ہے نا بہت کم لوگ جو ہے وہ علاج کرواتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اس میں اتنا محسوس نہیں ہوتا، تو اس ٹائم اس کا علاج کروا لیا جائے تو بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ آگے جاتا ہے تو پھر اس میں بلا کے وسوسے آتے ہیں، اتنے وسوسے آئیں گے، اتنے گندے جو وسوسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے۔ اب یہ کہ یہ معاملہ جس کے ساتھ ہوں تو وہ سمجھ لے کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے علاج کروانا، یہ نہیں ہے کہ وظیفے پڑھ لیں، چھوٹے موٹے دعائیں پڑھ لیں اور چھوٹے موٹے تعویذ استعمال کر لیے، اس کو اچھے طریقے سے علاج کروائیں گے تو ہوگا، نہیں تو یہ پھر گلے پڑ جائے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بہترین اس کا علاج بتاؤں گا جو میرا الحمدللہ مجرب ہے، اور کہہ لو کہ آپ خود بھی اس چیز کو جب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کو مسلسل آپ نے کرتے رہنا ہے، مسلسل آپ کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ یا کہارو کا عمل ہے، تو یا کہار کا اس طرح کرنا ہے کہ آپ چرائتا لے لیں گے، یہ پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے، تو پنسار کی دکان سے 100 گرام چرائتا لے لیں، ٹھیک ہے نا، 100 گرام چرائتا لے کے، تو یہ ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس طرح درخت کی ڈنڈیاں توڑی ہوتی ہیں، تو بہت کڑوی ہوتی ہیں یہ۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ ایک گلاس میں آپ پانی بھر لیں، جتنا آسانی سے پی سکتے ہیں، صبح کے ٹائم آپ نے پینا ہے تو ایک گلاس میں پانی بھر کے اس میں آپ نے چرائتا ڈال دینا، ساری رات بھگا رہے، ساری رات اس سے پڑا رہے، اگر تھوڑا سا اس کو جوش دے لیں یعنی کہ تھوڑا سا گرم کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے بھی اس کو چھان کر اپنے دوسرے گلاس میں ڈال کے، تو اس کو آپ نے رکھنا ہے اپنے سامنے رکھ کے اس پہ یا کہار پڑھنا ہے، یا کہارو یا کہارو یا کہارو، یا کہار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کہارو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کہارو کے رے کے اوپر پیش آ جائے گی تو یا کہارو پڑھ لیں یا کہار پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، ابول آ کر درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ شریف ایک مرتبہ پڑھ کے یا کہار یا کہار یا کہارو آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 تسبیحاں آپ نے پڑھ کے تو یہ چراتے والے پانی پہ دم کر دینا، ٹھیک ہے نا، اس پہ دم کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہ پی لینا۔ تو جس طرح آپ کے خون میں یہ چیزیں دوڑتی ہیں نا، اسی طرح یہ خون میں شامل ہو گئے، ان چیزوں کو پکڑ کے وہاں سے وہ جلاتا جائے گا، ختم کرتا جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے یہ چیز یہاں سے جا رہی تھی ایک دم سے ختم ہو گئی، جسم کے دوڑ رہی تھی وہ ایک دم سے دوڑتے ختم ہو گئی، تو یہ چیز ہوگی، تو یہ روزانہ آپ نے پینا ہے۔ تو اس میں ایک مرتبہ صدقہ دے دیں، جیسے 1.25 کلو گوشت بڑے کا لے کے ہفتے والے دن یا منگل والے دن 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے تو یہ آپ قبرستان میں یا قبرستان کی دیوار کے اندرلی طرف رکھ دیں، تو یہ آپ نے کرنا 21 دن تک پانی پینا ہے اس کا۔ تو 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2100 مرتبہ بھی یا کہار پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے کرم سے کامل یقین ہوگا تو شفا مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے، بہترین عمل ہے۔ تو اب اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ یا کہارو کا ورد رکھیں، پہلے کچھ دنوں میں تھوڑا بہت جسم میں ہلچل ہوتی ہے، تکلیف کاٹ رہے مار رہے جلا رہے تو وہ بھی اس کا ہے، وہ پھڑکے گا تو صحیح، تھوڑا بہت تو ہاتھ پار مارے گا نا، لیکن آپ نے عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پیچھے سے سپورٹ بھی رکھے گا، لیکن آپ نے یہی اسی طرح کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے کرم سے
صحت و تندرستی عطا فرما دے. 21 دن کر لیں. 21 دن کے بعد اگر محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ریکوری نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے یا بالکل ختم نہیں ہوا، تو مزید اس کو پھر آپ اور جاری رکھ لیں. 21 دن تک کر کے اس میں 10-15 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا گیپ دے دیں، پھر 21 دن اور استعمال کر لیں. تو یہ چرایتا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ کڑوا ہے، زیادہ جو ہے نا وہ صبح صبح نہیں پیا جاتا، تو پھر اس میں تھوڑا سا کم ڈال لیں. اس کی جو چرایتا جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں چرایتے کی، تو یہ تھوڑا سا کم ڈال لیں، لیکن ڈالنا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر چاہے تو بندہ جیسے منہ خراب ہو گیا بندہ چینی وغیرہ یا کچھ کھا سکتا ہے. تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا. تو یہ مسان کے جادو کا توڑ بہترین توڑ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے. اگر کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو، میرے رب نے چاہا تو، اس کی قدرت سے، اس کے کرم سے صحت یابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی آج ہم نے پی لیا کل ٹھیک نہیں ہوئے، تو حضرت صاحب نے تو پتہ نہیں کیا بتا دیا، تو ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. تو بھائی 1 دن میں 2 دن میں یہ ٹھیک نہیں ہونے والا. ہونا ہوتا تو یہ کب کا ہو جاتا ہے. اتنے لوگوں کے پاس، اتنے عاملوں کے پاس گئے ہیں تو یہ کب کا ٹھیک ہو جاتا. تو اتنا جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے نا. میرا رب چاہے تو 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے. نہیں تو آزمائش ہے تو آزمائش سال ہے تو سال چلنی ہے. آزمائش 2 سال ہے تو 2 سال آزمائش چلنی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، استغفار پڑھیں اور کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ورد کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے گا. تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں. تو میں تمام احباب کو اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں ابھی یہ کسی کو ساتھ مسئلہ ہوگا تو وہ یہ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی. وہ دعائیں آپ کے لیے بھی ایک خزانہ ہو جائے گا، میرے لیے بھی خزانہ ہوگا. وہ آخرت میں ہمیں کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو بارگاہ الہی میں جب ہم آخرت میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ چیز معلوم نہیں ہوگی، ہم نے وہ نیکی کی نہیں ہے، لیکن جب وہ نیکی ہمیں دکھائی جائے گی تو وہ بہت بڑی ہوگی. کیونکہ آپ نے ایک اللہ کے بندے کو، مخلوق خدا کو آپ نے جو ہے نا وہ اس سے محفوظ رکھا ہے، اس کو وہ حل دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا. تو یہ بڑی بات ہے. تو یہ ضرور کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خانقاہ ہمارے تارکیہ شاذلیہ کی جتنی ویڈیو ہے لوگوں تک شیئر کر دیا کریں، لوگوں تک پہنچا دیا کریں، تو آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کا اتنا ہی کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا آپ کا میٹر شروع ہو جائے گا. آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دے. خانقاہ انوار تارکیہ کو پھر میں کہوں گا کہ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.